مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہماری چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ فیضان مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قادری برکاتی نیٹ ورک پر آن لائن مخارج کورس شروع ہو چکا ہے اور اس کا سبق نمبر 1 ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج اسی کا سبق نمبر 2 بیان کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ہماری آپ حضرات کو پسند آئے گی اور اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے سبق نمبر 1 میں یہ پڑھا تھا کہ شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، درمیان حلق سے عین ہا ادا ہوتے ہیں اور اخیر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قاف۔ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ کسے کہتے ہیں؟ زبان کا وہ حصہ آخری والا جو حلق کی طرف ہے اسے جڑ زبان کہتے ہیں۔ وہیں جڑ زبان اس کے اوپر کے نرم والے تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، کاف۔ جڑ زبان تالو سے کچھ ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، جیم شین یا۔ بیچ زبان یعنی زبان کا بیچ والا حصہ تالو سے مل کر، اوپر کے تالو سے مل کر جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ پہلے یہ جاننا ہے کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں۔ تو جس جزم والی یا یعنی یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور جو یا مدہ نہ ہو اسے یا غیر مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ مخرج کس کا ہے؟ جیم، شین اور یا غیر مدہ کا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، ضاد۔ کنارہ زبان داڑھ سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ یعنی آجو باجو کا حصہ، آس پاس کا حصہ، یہ داڑھ سے جس سے ہم چباتے ہیں اس سے مل کر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور یاد رہیں کہ ضاد داہنی جانب سے اور بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ دونوں طرف سے ادا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ آسان بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ سے ادا کرنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، لام۔ کنارہ زبان مسوڑوں سے مل کر لام ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا آجو باجو والا حصہ کچھ سیرہ زبان کی طرف یعنی زبان کے اگلے حصے کی طرف کچھ، یہ اوپر کے مسوڑوں سے مل کر یعنی دانت کے اوپر کا حصہ مسوڑا ہوتا ہے، وہاں سے مل کر لام ادا ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، نون۔ سرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا بالکل اگلا حصہ ہے اسے نوک زبان کہتے ہیں، اور اسی نوک زبان سے تھوڑا زیادہ حصہ ہے اسے سرہ زبان کہتے ہیں۔ تو وہیں سرہ زبان تالو سے مل کر نون ادا ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد ہے را، پشت زبان قریب، سیرا زبان تالو سے مل کر را ادا ہوتی ہے۔ پشت زبان یعنی زبان کا پیچھے والا پیٹھ والا حصہ جو سیرا زبان کے قریب ہے، نوک زبان بالکل اگلا حصہ اور نوک زبان سے زیادہ کچھ سیرا زبان، تو زبان کے پیٹھ کا حصہ سیرا زبان کے قریب ہے، وہاں سے را ادا ہوتی ہے۔ بس یہیں تک میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، اور آگے انشاءاللہ العزیز اگلے مخرج کو بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو قرآن مجید صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔